بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواسہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت تاریخ کا ایک اندھوناک سانحہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح واقعہ کربلا بہت اہم ہے، اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد احوال و واقعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ظلم آخر ظلم ہے اور ظالم دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عرض قرب و بلا میں ظلم و اذیت کی داستان رقم کی، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 کو عبرت کا نشان بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض اس سے 2 گنا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی نے خون علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے اعلان عام کیا کہ مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور وہ بھی جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا۔ لوگوں کی طرف سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو قاتلین امام حسین علیہ السلام اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ کھولی کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمرو کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ کھولی وہی بدبخت انسان تھا جس نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا۔ کھولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اپنے مقام میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بیوی سے کہا، تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمرو سے کہا، تم آواز دو۔ آواز سن کر کھولی کی بیوی باہر نکلی۔ انہوں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ اندر ہی ہے۔ چنانچہ کھولی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے حکم پر کھولی کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفے سے باہر نکل گیا تھا، مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شمر پر حملہ آور ہوئے۔ شمر اس حملے کو روکتا رہا۔ آخرکار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک گاؤں کلتانیہ میں جا چھپا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے شمر کا ٹھکانہ معلوم کیا اور شمر پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ ایک دن مختار نے اپنے ایک آدمی کو عمرو بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عمرو بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، گھر ہے۔ اس نے اپنے محافظ ابو عمرو کو بھیجا کہ ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبہ میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے ڈال کر رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا کہ جانتے ہو کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ مختار کے حکم پر ابن سعد کے بیٹے حفص کو قتل کر دیا گیا۔ مختار ثقفی جب ان اشقیاء کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس نے ابن زیاد کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر مع ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بھی نام نہاد بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفے میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اسی دن بھی یوم عاشور تھا۔ ابن زیاد اور دیگر رؤساء کے سر کو بطور نمائش کے لیے ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا
اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا، اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا، اور چیخ چیخ کر کہتا، پیاس پیاس۔ اس لیے پانی کے گھڑے لائے جاتے، مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہا۔ آخرکار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ علامہ حافظ بن حجر عسقلانی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت صالح حجام نے صلاح میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں، تو اتنے میں وہاں غیبی آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلانا، یہ قاتل حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ پیاسا ہی رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماتے ہیں، کوفہ میں 1 سال چیچک ہوئی، اس میں 1500 اولاد ان لوگوں کی اندھی ہوئی جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کیے گئے تھے۔ وہ لوگ جو امام علی مقام علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے، وہ تو عبرت کا نشان بنے ہی اور دنیا میں ہی عذاب الہی میں مبتلا ہوئے، مگر وہ لوگ جو اس سانحہ پر خوش اور راضی تھے، ان کا حال یہ ہوا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے، بعض ایسی دائمی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔